عاشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. سب لوگ ایک دوسرے کو بولیں گے خاموش ہو جاؤ، پھر وہ بھی ایک بڑی آواز ہو جائے گی. کسی کو کچھ مت بولو، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. آوازیں بالکل نہ کرو. الحمدللہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. ان سے بڑھ کر کسی کا نمونہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے، اس کے لیے یہ ساری محنت ہے. کچھ تو بندے کے اندر طلب رہنا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب ہوتا، اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا. جب اللہ تعالیٰ قبول کرتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خطا کار ہے. اللہ جب کسی کو قبول فرماتے اس کے ساری چیزوں کو معاف کر کے پھر قبول فرماتے. اس کی ساری چیزوں کو جو ہے معاف فرما کر اس کو کیا کرتے؟ قبول فرماتے. کیونکہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. اللہ رب العزت سے بڑھ کر آوازیں بہت زیادہ آ رہی، بند کرو، بعد میں بات کر لیں گے. آوازیں بہت زیادہ آ رہی، آوازیں کم کرو، بند کرو. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاء اللہ. اللہ رب العزت فون کے سوئچ آف بھی کر لو بھائی، موبائل فون ہے سوئچ آف کرو، موبائل فون ہے سوئچ آف کر لو، انشاءاللہ اچھا رہے گا. دعا کے بعد پھر کھول لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں، اللہ رب العزت جب کسی کو قبول فرماتے ہیں تو سارے گناہوں کو معاف کر کے قبول فرماتے ہیں. سارے گناہوں کو معاف فرما کر قبول فرماتے ہیں. چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے رات میں گناہ کرنے والا ہو، چاہے دن میں گناہ کرنے والا ہو. اللہ رب العزت ہر ایک کو پورے طور پر معاف فرما کر اسے قبول فرماتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا بولے تو اللہ رب العزت اس کے کسی اچھی بات پر اسے قبول فرما رہے ہیں. اگر آدمی پورے سال نماز نہیں پڑھتا،
خالی خطبہ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے جا رہا، خطبہ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے جا رہا، اس کی کوئی اچھی نیکی ہے، اس کی کوئی اچھی بات ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے، اور اس بنیاد پر اللہ کیا کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما رہے ہیں، اس بنیاد پر اللہ اس کو کیا کر رہے ہیں، قبول فرما رہے ہیں۔ جی اللہ رب العزت کسی کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں تو ایسے ہی نہیں دیتے، ایسے ہی نہیں دیتے۔ جی نیکی کی توفیق دینا الگ ہے اور ایمان کی توفیق دینا الگ ہے۔ ایمان کی توفیق اللہ تعالیٰ نبیوں کے دشمن کو بھی دیتے، ایمان کی توفیق اللہ تعالیٰ نبیوں کے دشمن کو بھی دیتے، لیکن نیک اعمال کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق پھر ایسے لوگوں کو نہیں دیتے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ منافق لوگ نیک اعمال کم کرتے، منافق لوگ نیک اعمال کم کرتے، منافق لوگ اللہ کا ذکر کم کرتے، منافق لوگ جو ہے اللہ کی قربت میں کم رہتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کے کسی فعل کی وجہ سے ان کی پکڑ فرمائی، نیک اعمال کو چھین لیا ان سے، نیک اعمال کیا کر لیا، چھین لیا، نیک اعمال کو چھین لیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایمان دیتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کیا دیتے، ایمان دیتے، اللہ اکبر، تو نبیوں کے دشمنوں کو بھی کیا دیتے ہیں، بولو، ایمان دیا، ایمان دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نیک اعمال میں کہ اس کی کسی نہ کسی اچھی بات کا اور کسی نہ کسی اچھے عمل کا ہونا اللہ کے پاس ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی اچھا عمل نہیں ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو بھی اللہ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، نیت اچھی ہے تو بھی کیا دیتے ہیں، اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ ظاہر میں ایک بھی اچھا عمل نہیں ہے اس کا، ظاہر میں ایک بھی اچھا عمل نہیں ہے، ظاہر میں ایک بھی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اچھی ہے، اللہ اسے قبول فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی نیت اچھی کرو، اس لیے کہتے ہیں نیت کیا کرو، اچھی کرو۔ ہر حدیث کی کتاب میں عموماً کیا ہوتا ہے، پہلی جو حدیث آتی ہے وہ کیا آتی ہے، نیتوں کو ٹھیک کرنے کی آتی ہے، نیتوں کو ٹھیک کرنے کی۔ ایک اور بات، پورے سال جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ خطبے ایک دن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیا کرتے بھائی، خطبے ایک دن پڑھنے کے لیے، ایسے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، بہت سارے لوگ رمضان میں بڑی رات کو بھی نہیں آ سکتے، لیکن خطبے ایک دن آتے۔ جی میرے عزیزو، اس دن اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہوتی ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کیا ہوتی ہے، عام رحمت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز ہوتے ہی ہر گلی میں فرشتے آ جاتے، ہر گلی میں کیا آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور ہر گلی کا جو مڑنے کا رہتا ہے، دیکھو نکڑ بولتے ہیں جسے، شیخ الحدیث صاحب نکڑ ہی لکھے ہیں، ہر گلی جہاں بھی مڑتی رہتی ہے، گلیاں بنتے رہتے ہیں، وہاں پر فرشتوں کی ایک جماعت رہتی ہے۔ اب ہر گلی میں فرشتے آ گئے تو پھر یہ انہوں کہاں جاتی، پھر شیطانہ کہاں کھوڑ دیں گے بات۔ ہر گلی میں، ہر باڑے میں جب شیطانہ نہیں تو ان کو بھی کیا بولتا دل میں، میں خطبے کی نماز تو پڑھ لینا رہے، ان کو دل میں آتا، کیا ان کو خیال میں آتا، میں خطبے کی نماز تو پڑھ لینا رہے، کیا آتا، کیوں، اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا عام انتظام ہے، اللہ تعالیٰ کا عام انتظام ہے۔ جی لیکن روزوں میں
اللہ تعالیٰ کا عام انتظام نہیں ہے، اللہ کا خاص انتظام ہے۔ اللہ کا عام انتظام نہیں ہے بلکہ کون سا انتظام ہے؟ خاص انتظام ہے جی۔ رمضانوں میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے شیطانوں کو کیا کرتی کہ گلے میں توق ڈال کے دریا کے اوپر پھینک دا، دریا کے اوپر پھینک دا۔ تو میرے عزیزو، رمضانوں میں پورے سال کے لیے، پورے سال میں جو لوگ کم آتے تھے، رمضان میں وہ لوگ بھی کیا کرتی؟ ذرا دکھتی۔ اب رمضان میں بھی نہیں دکھتے تھے، انہوں خطبے کے دن ضرور۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کا یہ انتظام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، جب اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے، نیکی کی توفیق دیتے، اس کا کوئی اچھا عمل ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ اس کا کوئی اچھا عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر اچھا عمل ظاہر میں نہیں ہے، اچھا عمل کس میں نہیں ہے؟ ظاہر میں نہیں ہے، لیکن کیا اچھا ہونا ضروری ہے؟ کم سے کم نیت تو بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت بھی خراب ہے بول لو، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر وہ ایمان والا ہے تو بھی ایمان لے کو واپس بلا لیتا۔ ایمان ہے تو بھی اس کا ایمان لینے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتی؟ واپس بلاتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے نیک اعمال کی توفیق ملنا۔ کس کی توفیق ملنا؟ نیک اعمال کی کیا ملنا؟ توفیق ملنا جی۔ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں میں سے کہ کچھ ہی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ہر میدان میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر میدان میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھنے میں نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ رکھنے میں نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ دینے میں نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کرنے میں نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی یہ تو عبادات ہو گئے، یہ تو کیا ہو گئے؟ عبادات ہو گئے۔ اب پھر ہماری زندگی کے دوسرے امور ہیں نا، دوسرے امور ہیں، جیسے کہ بیپار کرنا، تجارت کرنا، اس میں نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے کھیتی کرنا، اس میں نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے مزدوری کرنا، مزدوری کرنے میں ہمارا نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرو تو ایسا کرو، کھیتی کرو تو ایسا کرو، مزدوری کرو تو ایسا کرو۔ اگر کوئی نوکری کرے تو اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر تم نوکری کرو تو ایسا کرو، تم نوکری کرو تو ایسا کرو۔ چلو یہ تو دنیاوی کام ہو گئے، اس میں بھی نمونہ کون ہے بولو؟ محمد رسول اللہ۔ عبادات میں نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیاوی امور میں نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے کیا کام کرنا، اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی مر جائے، دفن ہونا، اس میں کس کا نمونہ؟ اگر جلا دیے تو نمونہ پورا ہوتا، پانی میں چھوڑ ڈالے تو نمونہ پورا ہوتا جی۔ ہاں، دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے وہاں پر لوگوں کو دفن نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے سیمنٹ کا کنواں بنا کے رہتے، اس میں لے جا کے مردے کو ڈال ڈالتے، تو بڑے بڑے جو چیلا رہتے
وہ آ کے اس کو اکھاڑ کے کھا لیتے. پھر ہڈیاں نہ لے کے بلپم پاؤڈر بناتے, عورتیں منہ لگا لینا والوں کو پاؤڈر بنا لیتے. اسٹڈیز میں آتا ہے, ہمارے لیے بٹ کوشچن تھا ایک زمانے میں, ہماری سلومی ٹیچر بتائی تھی, اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. جی, دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں وہاں پر مردوں کو دفن نہیں کرتے. کیا کرتے, مردے کے لے جا کو وہ سیمنٹ کا جو کنواں رہتا اس میں لے آ کے اس میں ڈال دیتے, تو اس میں وہ جانور آ کے کیا کرتے, اس کے گوشت کو اور ساری چیزوں کو نوچ کر کھا لیتے. تھوڑے دن کے بعد اس کی جو ہڈیاں رہتی نا, اور اس کی ہڈیاں کو سمیٹ کے لے جا کے فیکٹری میں ڈالتے, تو پھر وہ ہڈیوں سے کیا بناتے, ہاں منہ کو لگانے کا پاؤڈر بناتے. اسی لیے بعض مفتیان اکرام بولتے ہیں پاؤڈر مت لگاؤ, کریم پاؤڈر مت لگاؤ. بعض مفتیانوں کا فتویٰ ہے کریم پاؤڈر مت لگاؤ, بولتے رہتے. بھئی پہلے تو عورتیں لگاتی تھی, اب تو الحمدللہ کریم پاؤڈر مرد بھی لگا رہے. پہلے تو عورتیں لگاتی تھی, اب تو مرد بھی لگا رہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. نئے بس اسٹینڈ کی گلی میں تھوڑے بچے رہتے بیچارے, انہوں لگا کے آتے رہتے, مجھے سمجھ میں آتے رہتے, لگا کے آ بول. کسی بچے کو بولتے ہیں کیا پاؤڈر لگائے رہے, تو بولتے رہے تمہیں. خیر بات دوسری طرف جاری, اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے کہ بھئی کہ دفن ہونا کیا ہے, بولے کس کی سنت ہے, مرنے جینے میں کس کا طریقہ, ہمارے لیے نمونہ کون ہے, بتاؤ. مرنے جینے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نمونہ, دنیا کے کاموں میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور عبادات میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانے پینے کی چیزوں میں نمونہ, کیا چیز کھانا کیا چیز نہیں کھانا, کیا چیز کھانا کیا چیز نہیں کھانا. جی, سانپا کھا سکتی کیا بھائی, منڈرگپے کھا سکتی, چوہے کھا سکتی کیا با. کھانے میں بھی نمونہ کون ہے بولو, کیا کھائیں کیا چیز کھاؤ, بولے کیا چیز کھائیں اور کیا چیز کھاؤ بولے. کھانے پینے میں بھی ہمارے لیے نمونہ کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہننے اوڑھنے میں نمونہ کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی مرد آدمی لال ڈریس پہنے, عورتیں اجلا ڈریس پہن سکتے, لیکن مرد لوگ لال ڈریس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا ہے لال اور پیلا عورتوں کے لیے ہے, لال اور پیلا عورتوں کے لیے ہے. عورتوں کے, مردوں کے لیے سفید زیادہ زینت کا لباس ہے, لیکن عورتیں صبح سفید لباس پہن سکتی ہیں, لیکن مرد لوگ لال اور پیلا نہیں پہن سکتے. دنیا کا ایک نشان بھی ہے, پیلا پہنے تو تلگو دیشم بھی جاتا, لال پہنے تو بی جے پی بھی جاتا, کمیونسٹ میں چلے جاتا. ان کا ایک نشان بھی ہے, وہ اسلام کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے بولو, اسلام کے خلاف ہے. خیر یہ بات تو ایسے ہی بیچ میں آ گئی. بھئی ہمارا موضوع ہے کیا, ہمارے لیے نمونہ کون ہے بھئی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی طرح سے پہننے اوڑھنے میں کس کا نمونہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی, وکیلوں کا لباس الگ رہتا, ٹھیک ہے بھائی, ڈاکٹروں کا لباس الگ رہتا, اور سافٹ ویئر انجینئروں کا لباس الگ رہتا, دیول کے پجاریوں کا لباس الگ رہتا.
اور چرچ کے پادریوں کا لباس الگ رہتا جی. اور اسی طریقے سے وہ چائنا کے جو بدھسٹ لوگ رہتے دیکھو، لاما، دلائی لاما، کلائی لاما، سلائی لاما، ہرئی راما، کیا کیا کہ رہتے نا وہ، ان کا لباس الگ رہتا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام رہتے ہیں ان کا لباس الگ رہتا، ان کا لباس الگ رہتا، ان کا لباس الگ رہتا. شروع زمانے میں ہمارے ہندوستان میں بمنا کا لباس الگ تھا، بمنا کا لباس الگ تھا. اور کرسچنوں کا جو لباس ہے، عیسائیوں کا، ان کا لباس الگ تھا. اور وڈوڑا بول کہتے ہیں دیکھو، وڈواڑا، ان کا لباس الگ تھا. اور حجامہ بول کہتے ہیں دیکھو، منگلولو بولتی، ان کا لباس الگ تھا، ان کا لباس الگ تھا. اور مسلمانوں کا لباس الگ تھا. مسلمانوں کا لباس تھا شیروانی. کیا ہے بولو؟ ہاں، کھانا کھائے تو شیروا، پہنے تو شیروانی. کھانا کھائے تو شیروا اور پہنے تو شیروانی. مسلمانوں کا لباس کیا تھا؟ شیروانی. لیکن میرے عزیزو، زمانہ گزرتے گزرتے مسلمان اپنا لباس بھول گئی. ہمیں کیا پہننا، ہمیں کیسے کپڑے پہننا، سو بولنے کو بھول گئی. لیکن ہمارے لیے نمونہ کیا ہے بولو؟ کپڑے پہننے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ بھی ہو گیا بھائی. اب اور تھوڑا آگے چل کے دیکھیں تو رشتے ہیں بھائی. کیا ہے بولو؟ رشتے. بھائی بنیا تو نمونہ کس کا ہے؟ بیٹا بنیا تو نمونہ کس کا ہے؟ باپ بنیا تو نمونہ کس کا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. شوہر بنیا تو نمونہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نانا بنیا تو نمونہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عورتیں بھی بیٹھ پائے ہوئے آجو، پتہ نہیں انہوں سمجھیں گے تمہیں کب بھی عورتیں کچھ بولتے رہتی ہیں، سمجھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رشتے کو محبت سے دیکھیں، لیکن شوہر کے رشتے میں اپنے بیویوں پر ایک بار غصہ بھی کریں. شوہر کے رشتے میں اپنے بیویوں پر کیا کریں؟ ہاں، پھر ایک بار ہی بول کے پھر یہ کرنا کوئی دلیل ہے ہمارے لیے؟ اب تمہیں ایک بار غصہ کری ہو گیا ہوگا، بولنے کریں گے تمہیں پھر. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بنی. کیا بنی؟ بھائی بنی. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھائی بننے میں اتنا بہترین ہے، اتنا بہترین ہے. دنیا میں کوئی بھائی اپنے بہن کو ایسا نہیں کر سکتا. کوئی بھائی اپنے بہن کو ایسا نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، اپنے بھائی کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے، اللہ اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دے. کتنے گناہ بولو؟ 70 سال کے گناہ معاف کر دے. اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے بد دعا کرے، اپنے بھائی سے بد دعا کا مطلب ناخوش ہو، اپنے بھائی سے راضی نہ ہو، میرے عزیزو، بھائی کی 70 سال کی عبادت پانی میں چلی جائے گی. 70 سال سے عبادت کرتا ہے انہوں، کتنے برس سے؟ 70 برس سے عبادت کرتا ہے، لیکن بہن کو ستا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ پوری عبادت پانی میں. عورتوں کا ایک واقعہ ہے دیکھو مستورات کے لیے. ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، اور وہ بھوکی پیاسی اللہ کو پیاری ہو گئی. تو دونوں کا جب قیامت کے دن
فیصلہ ہوگا تو یہ کتے کو پانی پلانے والی کہاں جائے گی؟ وہ نیک عورت ہے؟ وہ گناہگار عورت ہے، گناہ پر گناہ کرنے والی عورت ہے، لیکن اس نے کتے کو کیا کر دیا؟ پانی پلا دیا۔ کتے کو کیا کر دیا؟ پانی پلا دیا۔ اللہ کتے کو پانی پلانے پر کہاں پر؟ ایک نیکی پر، ایک نیکی پر۔ اور یہ عورت پوری زندگی عبادت گزار ہے، لیکن بلی کو کیا کر دیا؟ باندھ کے رکھا، بھول گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو وہ واقعہ نمونہ بننا تھا، اس لیے جو ہے یہ اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو جو میرے عزیزوں کہ اس کو اللہ نے پوری زندگی بھر کی عبادت کے ساتھ اسے کہاں بھیج دیا؟ جہنم کے اندر بھیج دیا۔ 70 سال کی عبادت بھائی کی، لیکن بہن ناخوش ہیں، اس نے بہن کو ستا دیا تو وہ کہاں جائے گا بولو؟ پوری عبادت کہاں جائے گی؟ اس لیے میرے عزیزوں یہ جو رشتے ہیں، رشتوں کے اندر بھی نمونہ کون ہے بولو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ پڑھے تھے ہم لوگ۔ دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ، دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ جی، انہوں جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان کے سینے کے اوپر کپڑا نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت تھا، انہوں کیا مسلمان نہیں تھے۔ اب بھائی سے ملنے کے لیے انہوں تیزی کے ساتھ آئے تو وہ کپڑا دونی کا، یہ کپڑا جو اوڑھنے کا یا ہٹ گیا یا سینے پر کپڑا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی فوراً کہ اپنی بہن کے اوپر کپڑا بولو، اپنے بہن کے اوپر کپڑا اڑا دیے تھے۔ بھائی کا رشتہ ہے، بہن کو پردہ سکھانا۔ بہن کو کیا سکھانا؟ پردہ سکھانا۔ بھائی بننے میں نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ بھائی بہن کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، بھائی بہن کے لیے ہدیہ دے رہا ہے، مال اور دولت، مال اور دولت۔ بھائی اپنے بہن کے لیے اچھے اخلاق سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ پردہ سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہا بولو؟ پردہ سکھا رہے ہیں۔ رشتوں کے اندر بھائی بننے میں نمونہ کون ہے بولو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بہن میں قیامت کے دن، بھائی بہن میں قیامت کے دن سب سے بڑا مسئلہ میراث کا آتا۔ سب سے بڑا مسئلہ کس کا آتا؟ میراث کا۔ میراث کا بولے تو باپ کا میراث و مال میں، باپ کا میراث و مال میں بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرد لوگ زیادہ میراث کے حصے میں پکڑے جائیں گے۔ مرد لوگ زیادہ کس میں پکڑے جائیں گے؟ میراث کے حصے میں کیا ہو جائیں گے؟ پکڑے جائیں گے۔ دیندار، سمجھدار جی اور خوب عقل رکھنے والے بھی میراث کی صحیح تقسیم نہیں کرتے، میراث کی صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بنے، کیا بنے؟ بھائی بنے۔ بھائی بن کر کیا ادا کیا؟ بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ بھائی ہونے کا حق کیا ہے؟ بھائی ہونے کا بہن کو پردہ سکھانا۔ بہن کو کیا سکھانا؟ پردہ سکھانا۔ بہن سے دعا لینا، بد دعا نہیں لینا۔ بہن سے کیا لینا؟
دعا لینا، بد دعا نہیں لینا، اور بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کھڑے ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا زاد بہنیں جو ہوتی تھی اور پھوپھی زاد جو بہنیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے، کبھی کبھی ان بہنوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے، اور کبھی کبھی ان بہنوں کے گھروں میں آرام بھی کرتے، اور کبھی کبھی ان بہنوں کے گھر میں کھانا تناول فرماتے، کبھی کبھی ان بہنوں کے گھر میں کیا کرتے بولو؟ کھانا تناول فرماتے۔ میرے عزیزو، رشتوں کے اندر نمونہ ہمارے لیے کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے بہنوں کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب اسی طریقے سے بھائی ایک رشتہ باپ کا ہے، ایک رشتہ کیا ہے بولو؟ باپ کا ہے، اور باپ ہونے میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، کہ جس طریقے سے باپ کا حق محمد الرسول اللہ نبھا سکتے ہیں، پوری کائنات میں کوئی اتنا نبھا نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے، اپنے نسبی اولاد کے بھی باپ ہیں، اور پوری امت کے بھی، بولو پوری امت کے بھی باپ ہیں، پوری امت کے بھی کیا ہیں بولو؟ باپ ہیں۔ حیات الصحابہ میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی عشاء کے بعد، اتوار کی، یاد نہیں رکھتے آپ لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے باہر تشریف لاتے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا ہوتا، آپ کا جو چہرہ جو ہے کہ دبلا ہو جاتا، آپ کے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے، آپ کے بال پراگندہ ہو جاتے۔ بچی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر سے دوڑ کر آتے، ایک بار اسی طریقے سے آنا ہوا، ایک بار اسی طریقے سے آنا ہوا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا سر سے سرک گیا۔ کس سے سرکا؟ سر سے سرکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے بیٹی کا کپڑا صحیح کیا، اپنے بیٹی کا کپڑا صحیح کیا۔ جس بیٹی کا پردہ صحیح نہیں رہتا، جس بیٹی کا پردہ کیا نہیں رہتا؟ صحیح نہیں رہتا جی، بیٹی کے سر پر تو اللہ کی لعنت ہے ہی، اس بیٹی کے باپ کے سر پر بھی لعنت ہے۔ اگر کسی کی بیٹی بے پردہ باہر پھر رہی ہے تو اس بیٹی کے باپ کے سر پر بھی لعنت ہوگی، بیٹی کے باپ کے سر پر بھی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ میرے عزیزو، ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بے پردہ گھومنا اور بے پردہ پھرانا فیشن سمجھ رہے ہیں، فیشن سمجھ رہے ہیں۔ باپ ہونے میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایک بیٹا ہے ایک بیٹی، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی، لیکن ان دونوں میں سے ماں باپ کے حق میں کس کی دعا زیادہ قبول ہوگی؟ ارے بولو بھائی، بیٹے کی، بیٹا خالی آستی لینے والا چاہیے، ہاں، کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ بیٹی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تم بولو گے کیوں؟ جی، مرد کے مقابلے میں عورت کیا ہوتی ہے بھائی؟ کمزور ہوتی ہے۔ اللہ کمزوروں کی دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ اگر باپ ایک صاحب کو ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اگر یہ دونوں مل کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو دعا کس کی زیادہ قبول ہوتی ہے؟ بیٹی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ماں باپ کے حق میں۔ لیکن ماں باپ جب دعا کریں گے
دونوں کے حق میں برابر قبول ہوتی ہے، لیکن جب ماں باپ کے حق میں اگر دعا کریں گے تو بیٹی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، بیٹی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں کس سے ملتے ہیں؟ بیٹی بی بی فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے کس سے ملتے ہیں؟ بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہ اس کی تعبیر ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں اپنے بیٹی کے پاس جا کے دعا کی درخواست کر کے جاتے، اور جب سب سے پہلے آتے تو کس کی دعا لیتے؟ اپنی بیٹی کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور بیٹی کی دعا لیتے۔ باب السلام سے نکلے تو سیدھا سامنے بیٹی کا گھر ہی چاہتے۔ جو لوگ میرے ساتھ عمرے میں گئے ان کو دکھا کے لایا میں، ایسا جاتے تھے، دیکھو ایسا رستہ ہے، دیکھو ایسا گھر ہے، دیکھو نیت کرو عمرہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نیت تو کرو، ابھی بولا نا میں، نیت سچی ہے تو قبول ہو جاتے ہیں، نیت سچی ہے تو اللہ کیا کرتے؟ قبول ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں کرتے رہیں گے، بار بار کریں گے، حج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی، سب سے پہلے کرونا کا ویکسین آنا، اس کی دعا کرو۔ سب سے پہلے کرونا کا کیا آنا؟ ویکسین آنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ویکسین کے بغیر اللہ کرونا کو ختم فرما دے۔ لوگوں کی ہمت کے لیے ویکسین کی ضرورت ہے، لوگوں کو ہمت کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اور ویکسین کے بغیر لوگوں کی ہمت نہیں آتی۔ اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، رشتوں میں بھی ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ۔ میرے عزیزوں، باپ اور بیٹی کے رشتے میں، باپ اور بیٹی کے رشتے میں کوئی ایسا ہوگا باپ وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ جتنے بھی ہم بیٹی کے یا بیٹے کے باپ ہیں، سچے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ کہیں سچے دل سے کہ بیٹی کی محبت ایک درجہ زیادہ ہوتی ہے بیٹے کے محبت سے۔ اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما دے، لیکن یہ جو حدیث کی بات ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جس باپ کو بیٹا اور بیٹیاں دونوں ہوں، لیکن بیٹوں کے مقابلے میں باپ کو کس سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ بیٹی سے فطری طور پر زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹے سے ایک درجہ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کوئی مکار باپ ہوگا، وہ کوئی برا باپ ہوگا، اور جو بیٹی سے نفرت کرتا ہوگا اور بیٹے سے محبت کرتا ہوگا۔ دنیا میں برا ہونے کے لیے اس کے لیے وہی کافی ہے، ورنہ باپ کو کس سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ فطری طور پر بیٹی سے ہی کیا ہوتی ہے؟ بولو، محبت ہوتی ہے۔ باپ اور بیٹی کے رشتے میں نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹیاں جب دعا کرتی ہیں ماں باپ کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اب اسی طریقے سے بھائی اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک رشتہ شوہر کا بھی ہے، تو بھائی اس میں نمونہ کون ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو، بہت تعریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں میں خدیجہ جیسی کسی کو نہیں سمجھتے۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، لیکن خدیجہ کی اتنی نہیں۔ خدیجہ کی محبت کے سامنے ان کی محبت بھی کیا ہے؟ پھیکی ہے۔
خود اماں جان عائشہ روایت کرتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی جب وہ ہمارے گھر تشریف لاتی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں جب ہمارے گھر تشریف لاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیالچ نہیں کرتے، ہمارا کیا نہیں کرتے؟ خیالچ نہیں کرتے۔ میں پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے تمہیں زیادہ محبت تھی؟ میں نے کہا سب سے زیادہ تھی، سب سے زیادہ تھی۔ کہ کیسی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ؟ کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھی، بس تھی وہ، بس اس کی بیان نہیں کر سکتا میں، وہ جیسی تھی وہ تھی لیکن میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ بیوی کیسی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کہانی اور ازواج مطہرات میں یا امہات المومنین میں کئی ساری کتابیں آ گئی ہیں، ان کتابوں میں تفصیل پڑھو۔ میرے محترم ساتھیوں اور میرے محترم ماں بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے ہونے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال میں زیادہ ہونے کے باوجود، اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اف بھی نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ عمر میں بھی بڑھتی، کس میں بولو؟ عمر میں بھی بڑھتی۔ عمر میں بڑھتی ہونے والے آدمی کو عمر زیادہ ہوگی تو ذرا چڑچڑا پن آتا، عمر زیادہ ہوگی تو کیا آتا بولو؟ چڑچڑا پن آتا۔ تھوڑے بوڑھا بوڑھے ایسے رہتے، آگے بولے تو اور ارے بولتی تھی۔ اللہ ہمارے دادا دادی کی مغفرت فرمائے، ہاں انہوں آم میں سامنے بیٹھ کر بیڑیاں پی لیتے تھے، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے۔ جی وہاں بہت سارے لوگ دیکھیں، بہت سارے لوگ دیکھیں جی، عمر زیادہ ہو گئی تو کیا تھا؟ چڑچڑا پن آتا۔ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ کی عمر زیادہ تھی، 15 سال بڑھ کو تھے، کہتے تھے بولو 15 سال، یہ ایک بار بھی اف نہیں کہا، اور مال میں بھی بہت زیادہ تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کام کرنے والے نوکر تھے، لیکن یہ ایک بار بھی اپنے شوہر کو کیا نہیں بولے؟ اف نہیں۔ اماں جان ایسی اطاعت کرے، اماں جان ایسی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے آپ سے۔ سب سے زیادہ غم جو ہوا اماں جان جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پوری زندگی میں ان کے چچانوں ستائے تو بھی اتنا غم نہیں ہوا، مکے والے جو ہے ستائے تو بھی اتنا غم نہیں ہوا، اور جو ہے کہ ان کے نواسوں کو شہید کرتی بلکہ خبر آئی تو بھی آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی بولو؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ معراج میں جو بلائیں، دیکھو کس میں بلائیں؟ معراج میں جو بلائیں، کہ یہ تسلی دینے کے واسطے معراج میں بلائیں۔ معراج کے واقعے میں آتا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد اتنا زیادہ غمزدہ ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے ان کو معراج کے اندر بلائے تھے۔ ایسی محبت کون کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعد والے امہات المومنین تھے تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مکے میں جب تک تھے بہت اچھے طریقے سے تھے، مکے میں جب تک تھے کیا تھے؟ بہت اچھے طریقے سے تھے۔ مدینے میں جانے کے بعد مدینے میں یہودی عورتیں تھے، یہودی عورتیں جو ہے کیا کرتے تھے؟ ان کے مردوں کو حق پوچھتے تھے، ہمارا حق ہے کم سے کم مہینے کتنا بھتہ دو، وارم کتنا بھتہ دو، کہ ہمارا بھی کچھ مقام ہے، ہماری بھی کچھ کیپیسٹی ہے، ہمارا بھی کچھ درجہ ہے، ہمارے کو تمہیں پاؤں کے نیچے پانی بنا ڈالی، پاؤں کے نیچے مٹی بنا ڈالی، ہمیں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ ذلیل کر ڈالی۔ یہودی عورتوں کو دیکھ کو، دنیا دار عورتوں کو دیکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی کیا بولی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بیویاں ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، تمہیں ہمارا بھی ذرا حق دیکھو، ہمارا بھی کیا کرو؟ حق دیکھو، ہمارا بھی کیا کرو؟ کچھ حق دیکھو۔
کم سے کم مہینے کتنا بھتہ ڈالو ہمارے کو. دیکھو یہودی عورتیں کیسا پہن لیتی ہیں, کیسا اوڑھ لیتی ہیں, ہمیں ان کے سر کا چڑھنا. ایمان والوں کے اندر تھوڑے دیندار عورتیں رہتے, تھوڑے بے دین عورتیں رہتے. دیندار عورتیں بھی کیا کرتے, بے دین عورتوں کی ہرس کرتے رہتے. دیندار عورتیں بے دین عورتوں کی کیا کرتے رہتے, ہرس کرتے رہتے. ہمیں بھی ان کے سر کا چڑھنا, ہمیں بھی ان کے سر کا چڑھنا. بیوی فاطمہ کو نہیں دیکھتے, اماں عائشہ کو نہیں دیکھتے, اماں خدیجہ کو نہیں دیکھتے, ان کی زندگیاں کیسے گزری نہیں دیکھتے, ہمیں کس حد میں رہنا یہ نہیں دیکھتے. دیندار عورتیں دنیا دار عورتوں سے زیادہ جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے رہتے. عورتوں کو اپنی فطرت کے اعتبار سے, اور وہ بھی نہ کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتانا تھا اپنی بیویوں کو کس طرح سے حد میں رکھنا, اپنے بیویوں کو کس طریقے سے حد میں رکھنا. نان و نفقہ کافی ہے, نان و نفقہ کافی ہے, نان و نفقہ کافی ہے. شوہر اپنے کمائی سے زیادہ اپنے بیوی پر خرچ کریں گا, حرام ہے. کیا ہے بولو, شوق پورا کرنے کے لیے خرچ کریں گا تو کیا ہے بولو, حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بیٹیوں پر ناراض نہیں ہوئے, بہنوں پر ناراض نہیں ہوئے, چچیوں پر ناراض نہیں ہوئے, نواسوں پر ناراض نہیں ہوئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو کس فریق پر ناراض ہوئے, بیویوں پر ناراض ہوئے, اور وہ بھی ایک بار ناراض ہوئے, اور وہ بھی ایک بات میں ناراض ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر بیویاں ضرورت سے زیادہ اپنے خواہشات کو پھیلائیں گی اور جو ہے اپنے خواہشات کا چیٹی کا پرچہ بڑھا دیں گی تو ناراض ہو سکتے, ناراض ہو سکتے. مرد کے مقابلے میں عورت کا خرچ کم ہونا چاہیے, مرد کے مقابلے میں عورت کا خرچہ کیا ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے. اور آج کل عورت کا خرچ زیادہ ہے اور مرد کا خرچ کم ہے. خطبے کے ایک جوڑا, بقرعید کے ایک جوڑا, اور وہاں تو جمعہ کے ایک جوڑا. جمعہ کا جوڑا الگ ہو, پھر فنکشن کا جوڑا الگ ہو. یہ قیامت کی نشانی ہے. اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے, ان کے پاس جو ہوتا تھا صدقہ کرتے تھے, ان کے پاس جو ہوتا تھا کیا کرتے تھے, صدقہ کرتے تھے. یہ چیزیں ہمارے لیے نمونے کے لیے ہیں. ہمارے لیے نمونہ کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بناؤ گے بھائی نمونہ انشاءاللہ, تو دنیا کی کوئی سی بھی لائن لے لو, ہر لائن میں نمونہ کون ہے, اچھا بولو, رشتوں میں نمونہ کون ہے, مزدوریوں میں نمونہ کون ہے, نوکریوں میں نمونہ کون ہے, عبادات میں نمونہ کون ہے, تجارت میں نمونہ کون ہے. دنیا کی ہر لائن میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بناؤ گے بھائی انشاءاللہ, سیکھو گے انشاءاللہ. تو اس لیے میرے عزیزو اپنے رشتوں کو بھی قائم رکھو. یہ رشتوں کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہیں بولو, نمونہ ہیں. ہمارے لیے کیا ہیں, نمونہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے, اور ان رشتوں کو قائم رکھنے کی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی بات بھی دعا کر لیں گے, اور دعا سے پہلے ایک بات اور بھی سنو گے. بہت سارے جگہوں سے دعا کی درخواست آئی ہے بھائی.